السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے سورہ فاتحہ پر۔ اللہ پاک نے سورہ فاتحہ میں مکمل ایمان کو بیان کیا ہے۔ کوئی آدمی اگر مسلمان ہوتا ہے یا مسلمان ہے تو اس کا ایمان کیسا ہونا چاہیے، اللہ کیا چاہتے ہیں، کیسا ایمان ایک ایمان والے کا، ایک مومن کا، ایک متقی کا ہونا چاہیے، وہ اللہ پاک نے سورہ فاتحہ میں بتایا۔ قرآن کے پہلے صفحہ جو ہے سورہ فاتحہ، یہ مکمل ایمان کے بارے میں۔ اللہ پاک شروع کیا ایسے الحمدللہ سے، یعنی سب تعریف، الحمد یعنی ساری کی ساری جتنی بھی تعریف ہے للہ اللہ کے لیے، الحمدللہ رب العالمین، اس رب کے لیے جو تمام عالموں کا رب ہے۔ تو سورہ فاتحہ کا یہ جو پہلی آیت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ انسانوں کی تخلیق کا مطلب کیا ہے، اللہ پاک نے انسانوں کو تخلیق کیوں کیا، اس کی وجہ کیا ہے۔ اللہ نے اس لیے تخلیق کیا، اللہ چاہتے تھے کہ کوئی ہو اس کائنات میں جو مجھے پہچانے اور میری تعریف بیان کرے۔ اللہ چاہتے تھے تو اللہ نے انسان کی تخلیق کر دی، اللہ نے اس کائنات بنائی، انسان کو بھی بنایا، اس میں اور سینکڑوں چیزیں اللہ پاک نے بنائی ہیں۔ تو اللہ نے انسانوں کو کہا کہ بھئی اے انسانوں، تمہاری زندگی کا مقصد جو ہے وہ میری تعریف بیان کرنا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں تمہارا رب ہوں۔ تو اللہ بتا رہے ہیں کہ رب ماننا ہے مجھے، اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ کو رب مانے۔ ایک تو اللہ کی تعریف کرنی ہے، ایک بات تو اس میں یہ آ گئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کو رب ماننا۔ اب رب کائنات، سارے عالموں کے رب اللہ پاک، تو رب کا مطلب ہے رب نے ساری کائنات کو تخلیق کیا ہے، اور کوئی نہیں ہے اس کائنات میں جو کہ تخلیق کا مالک ہو۔ تخلیق کرنے والے کون ہیں؟ اللہ رب ہے۔ رب ہے اس لیے کہ اللہ کی صفات وہ ہیں کہ وہ تخلیق کر سکتے ہیں۔ تو رب کا مطلب ہے کہ تخلیق کرنے والا، پھر زندگی دینے والا، موت دینے والا، زندگی کو قائم رکھنے والا، سسٹینر آف لائف، یعنی جتنے بھی حیاتیات ہیں، جتنے بھی جاندار ہیں، سب کو رزق دینے والی ایک ذات ہے اکیلی اللہ کی۔ کوئی اس پوری کائنات کے اندر نہیں ہے، پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور وہ ہے اللہ۔ اللہ اس لیے رب ہے، بنانے والے اللہ، پالنے والے اللہ۔ اور اللہ پاک نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں ان کی ہر ایک کی الگ الگ خوراک ہے۔ انسانوں کی خوراک الگ طرح کی ہے، ہر جانور کی الگ الگ خوراک ہے، ہر پرندے کی الگ الگ خوراک ہے، تو ہر کیڑے مکوڑے کی الگ خوراک ہے۔ وہ جو اشیاء ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر نہیں آتی ان کی الگ خوراک ہے، ایسے بیکٹیریا، ایسے جراثیم جو ہمیں نظر نہیں آتے، جنات، ان کی الگ خوراک اللہ پاک نے مقرر کی ہے، اور اللہ ان کو خوراک دیتے ہیں۔ اب اللہ ایسے رازق ہیں، جو اللہ کو رب نہیں مانتے ان سے پوچھے انسان کہ اللہ کیسی زبردست تخلیق کرتے ہیں، کہ اللہ نے کیسے تخلیق کیا۔ انسان اگر صرف اپنے آپ کو دیکھ لے، اس کا دماغ اوپر ہے، مگر دماغ ایک ایسا نازک حصہ ہے انسان کے جسم کا کہ اگر وہ پانی کے اندر نہ ہو تو وہ سوکھ جائے گا، ختم ہو جائے گا، ٹکرانے سے پھٹ جائے گا۔ تو اللہ نے اس کو پانی کے اندر رکھا۔ تو یہ ایک دلیل ہے کہ اللہ پاک جو ہیں، اللہ نے تخلیق کیا ہے، انسان کو بھی تخلیق کیا ہے، اور انسان اپنے اعضاء میں سے، جیسے دماغ کی بات کی میں نے، اگر آنکھوں کو دیکھ لے تو کیسی زبردست آنکھیں اللہ نے بنائی ہیں، کہ کتنی زبردست، یہ چربی کا ایک گولا ہے آنکھ تو، مگر اس میں اللہ پاک نے دیکھنے کی صلاحیت رکھی ہے کہ وہ آسمان کی گہرائیوں تک دیکھ رہا ہے، انسان اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے، اور ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ اگر آنکھیں نہ ہو تو انسان کے لیے چلنا پھرنا، کھانا پینا، ہر چیز میں معذور ہے۔ تو یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت اللہ نے دی ہے، جیسے دماغ کی نعمت دی ہے، ایسے آنکھوں کی نعمت دی ہے، ایسے سماعت کی، کانوں کی نعمت دی ہے اللہ پاک نے۔ تو اللہ رب ہے، ایسی زبردست تخلیق کرنے والے ہیں۔ زبان دی، بظاہر یہ گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، مگر
اس سے انسان باتیں کرتا ہے، اور سینکڑوں زبانیں اس دنیا کے اندر بولی جاتی ہیں، اسی زبان کو استعمال کرتے ہیں، اور اس کو دانتوں کے بیچ میں رکھا ہے، اور ہر چیز کی ایک ترتیب اللہ نے بنائی ہے۔ ماں کے پیٹ میں انسان ہوتا ہے تو اس کے جسم سے بچے کو خوراک مل رہی ہوتی ہے، جو دنیا میں آتا ہے تو باہر سے خوراک اس کی ہوتی ہے۔ اللہ نے ترتیب ایسی رکھی ہے کہ انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے اور جانداروں کے دنیا میں آنے سے پہلے وہ جن کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے ایسی، تو جیسے کہ میملز ہم کہتے ہیں، ان کی دودھ پلانے والے جانور، تو ان کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو دودھ چاہیے ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی ان کو دودھ چاہیے ہوتا ہے، تو دودھ اللہ پاک دے دیتے ہیں ان کی ماؤں کو، چاہے وہ ہرن ہے، چاہے وہ گائے ہے، چاہے وہ بھینس ہے، چاہے وہ بیل ہے، چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ کتے ہیں، چاہے چوہے ہیں، جتنی طرح کے بھی جانور ہیں اور جو انسان ہیں، سب کے لیے اللہ پاک پہلے سے ان کے رزق کا بندوبست کرتے ہیں، کیونکہ وہ دوسری خوراک کھا نہیں سکتے، وہ سخت غذا نہیں کھا سکتے، تو اس لیے اللہ پاک ان کے لیے نرم غذا کا اور پتلی غذا کا بندوبست کرتے ہیں، اور اللہ کر رہے ہیں اس کو، تو اللہ ایسے رب ہیں، ایسے پالنے والے ہیں کہ نظر آ رہا ہے۔ تھوڑا سا انسان اگر اپنے جسم پہ غور کر لے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک کیسے زبردست ہیں، کیسے پالنے والے ہیں، کیسے بنانے والے مصور ہیں اللہ پاک، اور سب تعریف اللہ کی ہم نے اس لیے کرنی ہے۔ اور الحمدللہ رب العالمین، اللہ کہہ رہے ہیں کہ انسانوں تمہاری اس میں تخلیق کا مقصد اللہ پاک نے بیان کیا، اور اس میں اللہ چاہ رہے ہیں دو کام ہم سے، ایک تو ہم اللہ کو رب مان لیں، اور ایک اللہ کی تعریف کریں۔ یعنی تعریف کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کرنا سیکھیں۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں فَاذْكُرُونِی اذْكُرْکُم، اے انسانوں تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اللہ ہم سے کہہ رہے ہیں مقصد حیات جو ہماری زندگی کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی تعریف بیان کریں اور ہر وقت اللہ سے تعلق رکھیں۔ اللہ ہمارا ذکر کریں گے فرشتوں کے مجمع میں۔ ایک بات تو یہ ہو گئی کہ اللہ کا ذکر کرنا ہے اور اللہ کو رب مان لینا ہے۔ انسانوں کو رب نہیں ماننا کہ یہ فلانے صاحب ہیں، یہ منسٹر ہیں، یہ پریزیڈنٹ ہیں، یہ جناب حوالدار صاحب ہیں، یہ ڈی ایس پی صاحب ہیں، یہ کمشنر صاحب ہیں، جو علم والے انسان ہیں جن سے آپ متاثر ہوتے ہیں کہ بھئی ان کے پاس بہت بڑا علم ہے، تو ان کو بھی اپنا رب نہیں مان لینا۔ اگر کسی کو اللہ نے روحانیت دی ہے، کس نے دی؟ اللہ نے روحانیت دی ہے، یعنی اس کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں، تو اس کو بھی اپنا رب اس کو نہ مان لینا۔ رب تو اللہ ہی کو ماننا ہے، کیونکہ اللہ ہم سے چاہ رہے ہیں، قرآن کی پہلی آیت میں اللہ نے کہا کہ تمہاری جو کچھ بھی ضروریات ہیں، تمہاری پیدائش، تمہاری موت، تمہاری ضروریات زندگی بھر کی، سب کچھ میں تمہیں دوں گا۔ آگے چل کے پھر اللہ بتائیں گے کیسے۔ الرحمن الرحیم، اس کے بعد ہے الرحمن الرحیم، اللہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اللہ کتنے بڑے رحمان، کتنے بڑے رحیم ہیں۔ اللہ نے انسان کے لیے، اگر صرف انسان اپنی خوراک پہ غور کر لے کہ گوشت وہ کتنی قسم کا کھاتا ہے، مچھلی کا گوشت بھی کھاتا ہے، اور مچھلیاں بھی کتنی قسم کی ہوتی ہیں، ہر ایک کا ٹیسٹ الگ اس کے گوشت کا۔ اس کے علاوہ اللہ نے ہمارے لیے گائے بنائی، بھینس بنائی، بکریاں بنائیں، بھیڑیں بنائیں، ہرن بنائے، یہ سب حلال گوشت ہیں۔ کتنی طرح کے گوشت ہیں اور کتنی طرح کے جانور اللہ نے بنائے، اس لیے کہ انسان ان کی خوراک، ان کا گوشت کھائے گا اور ان کو استعمال کرے گا، تو اللہ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور ہر ایک کے اندر اس کی تاثیر الگ ہے۔ یعنی کہ بکری کے گوشت کی تاثیر الگ ہے، گائے کے گوشت کی الگ ہے، بھینس کے گوشت کی الگ ہے، ہرن کے گوشت کی الگ ہے۔ یہ جتنے حلال جانور ہیں یہ اللہ نے مسلمانوں کے لیے بنائے کہ بھئی یہ پاکیزہ کھانا ہے تمہارے لیے، کھاؤ، مگر ہر ایک کا ٹیسٹ اور ہر ایک کی تاثیر علیحدہ رکھی۔ اس طرح اللہ نے انسانوں کی خوراک کے لیے سبزیاں بھی بنائیں، ایک چیز نہیں بنائی۔ اگر صرف غذا کا شکر ادا کرنا شروع کریں تو ہم نہیں ادا کر سکتے۔ سبزیاں بنائیں، اب سبزیاں چاہتے تو اللہ کالی اور سفید بنا دیتے، مگر اللہ پاک نے سبزیاں کالی سفید نہیں بنائیں، بلکہ ان کی شیپ بھی سب کی مختلف، ان کے رنگ بھی سب کے مختلف، اور ان کے ڈیزائن بھی سب کے مختلف۔ یعنی کہ ایک چیز نہیں، تین چیزیں دیکھیں آپ اس میں کہ ان کی ہر ایک کی جو شیپ ہے وہ مختلف ہے، اور اس کی ہر ایک کا ٹیسٹ بھی مختلف ہے، ہر ایک کا ڈیزائن بھی مختلف ہے، اس پہ جو نقش و نگار جو بنا ہوا ہوتا ہے جیسا وہ بھی مختلف ہے۔
تو اللہ پاک نے کیوں رکھا ہے ایسے؟ ہم سوچیں ذرا کہ اللہ پاک نے یہ رنگ برنگی سبزیاں اور مختلف شیپ کی سبزیاں کیوں رکھی؟ کیونکہ اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ خوش ہو۔ جب یہ مختلف طرح کی سبزیوں کو دیکھے ان کے، تو اگر ایک سبزی سے دل بھر جائے دوسری کھا لے، دوسری سے سبزی سے دل بھر جائے تو تیسری کھا لے۔ اتنی طرح کی سبزیاں اللہ نے بنا دی ہیں، ان کے رنگ علیحدہ، ان کی شکل علیحدہ، ان کے ڈیزائن علیحدہ، ان کے ذائقے علیحدہ، ان کی تاثیر علیحدہ۔ یہ کس نے کیا؟ یہ اللہ پاک نے کیا۔ اب آئیں آپ فروٹ کی طرف، کتنی طرح کی فروٹ آپ کھاتے ہیں، کھا کے شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تو اللہ پاک نے یہ جو مختلف طرح کے، ایک طرح کا فروٹ بنا دیتے اللہ نے، دیکھیں آپ، سیب بنایا، انگور بنایا، ناشپاتی بنائی، انناس بنایا، یعنی انسان نام نہیں لے سکتا، اتنی زیادہ تعداد میں یہ فروٹ ہوتے ہیں کہ انسان سوچ نہیں سکتا۔ مختلف قسم کی بیریز ہوتی ہیں، بیر کہتے ہیں ہم جن کو، مختلف طرح کے۔ اچھا، سردیوں کے الگ فروٹ بنا دیے اللہ نے، گرمیوں کے الگ بنا دیے، سبزیوں کی سردی الگ بنا دی سبزیاں، اور گرمیوں کے الگ، اور ان کی سردی اور گرمی کے لحاظ سے فائدے بھی اللہ نے الگ رکھے کہ سردی میں یہ کھاؤ گے تو یہ اس کا فائدہ ہوگا، گرمی میں یہ کھاؤ گے تو یہ اس کا فائدہ ہوگا۔ تو اللہ پاک ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔